واجب الاحترام معزز بزرگوں، ساتھیوں، ذی قدر علماء کرام، بالخصوص اشاعت التوحید و سنہ کراچی ڈویژن کے سرپرست جناب مولانا عبدالغفور جلالی صاحب، ناظم اعلیٰ جناب مولانا سلطان العارفین صاحب، جناب محمد صالحین صاحب، مفتی حق نواز صاحب، 3 روزہ پروگرامات کی جو محفلیں سجائی گئی تھی، اسی سلسلے کا ایک آخری نظم جو آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا یہاں مل بیٹھنا اور آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ اس کے بعد ہم تمام مسلمان بھائیوں کو قرآن و سنت شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو عظیم بھی تھے، اعظم بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، اور یہ تو کئی بار آپ نے سنا، میں نے بھی بیان کیا کہ اس جماعت کی عظمت کا کیا کہنا کہ جس کی تعریف رب نے اپنے قرآن میں کر دی۔ کہنے والے نے کہا کہ رب نے تو اس جماعت کے بارے میں کہا اولئک هم المؤمنون حقا۔ مجھے اور آپ کو اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ فلانا بندہ بڑا نیک ہے، تہجد گزار ہے، میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے ہیں، لیکن وہ جماعت کہ جس جماعت کے بارے میں خود اللہ نے کہہ دیا ہم المؤمنون، وہ مومن ہے، ربا صرف مومن کہہ دیا تھا کافی ہو گیا تھا، اللہ نے فرمایا صرف مومن نہیں ہے، مؤمنون حقا، پکے سچے ایمان والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ جماعت جناب محمد صالحین صاحب، ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہ حج کر آئے، مکہ مدینہ کی زیارت کی۔ کئی سارے لوگ آتے ہیں، جی میں نے مکہ دیکھا، میں نے مدینہ دیکھا، میں نے روزے کی جالی دیکھی، بھائی میں تو اتنا خوش نصیب بن گیا کہ میں روزے کی جالی کو ہاتھ لگانے میں کامیاب ہو گیا، بھائی میں تو اتنا خوش نصیب بن گیا حجر اسود تک میرا ہاتھ پہنچ گیا، میں مطاف میں چکر لگاتا رہا، کچھ لوگوں کو مطاف نصیب نہ ہوا، وہ اوپر طواف کرتے رہے۔ تو حج کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے، لوگوں کو بتاتا ہے میں نے روزے کو دیکھا، میں نے مکہ کو دیکھا، میں نے مدینہ کو دیکھا، ارے اس جماعت کا کیا کہنا ہے جو جماعت صبح شام مکہ مدینہ اور میرے پیارے نبی کی زیارت کیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس جماعت کا کیا کہنا؟
آگے بات چلاؤں. میری بیٹی میرا بیٹا نکاح ہوا، شادی ہوئی جی، اعلیٰ حضرت صاحب آئے جی، غوث کے مرید آئے جی، وڈے پیر بابا اور میری دیو نہ نکاح پڑے سن. پورے کراچی میں پاکستان میں ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے. سجل سائی آ گیا، فلانا سائی آ گیا، فلانا گدی نشین آ گیا، اس نے نکاح پڑھایا. میری خوشی عروج پر ہے، میں خوشی بیان کرتا ہوا تھکتا نہیں ہوں. اس جماعت کی عظمتوں کا کیا کہنا ہے کہ جن کی بیٹیوں اور بیٹوں کے نکاح خود پیارے نبی نے پڑھائے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اس جماعت کی عظمت میں اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں. بات میں کر رہا تھا کہ عنوان ہے عظمت صحابہ کا. کل پنجاب کالونی میں پروگرام تھا، وہاں بھی اس موضوع کو میں نے شروع کیا تھا، اور جو آیت کریمہ آج میں نے خطبہ میں پڑھی ہے، 2-3 باتیں عظمت صحابہ کے عنوان پر وہاں بھی بیان کی تھی، یہاں بھی بیان کروں گا. اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. کل بھی میں نے بتلایا تھا شک کیوں ہوگا جبکہ خود کائنات کا داتا اس کتاب کی حفاظت کرنے والا ہے. یہاں کے جو میزبان ہیں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ شاہ جی کا بھی تھوڑا سا لہجہ لگا دینا، تو انشاءاللہ وہ بھی تھوڑا بہت بیچ میں کوشش کروں گا. اس کتاب کی عظمتوں کا کیا کہنا کہ خود خالق کائنات اس کتاب کی حفاظت کرنے والے. اب آؤ میں اللہ تمہیں بتلاتا ہوں ھدی للمتقین. یہ کتاب ہدایت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. اب میرے مولا کیسے پتہ چلے گا کتاب سچی ہے؟ یہ تو پتہ چل گیا کیونکہ حفاظت کرنے والا تو ہے. پھر ایک اور جملہ میں نے کل بھی کہا تھا، قرآن کی صداقت کا بھی پتہ چلتا ہے عظمت صحابہ سے، پیغمبر کی سیرت کا بھی پتہ چلتا ہے عظمت صحابہ سے. قرآن کی حقانیت دیکھنی ہے ہاں تو صحابہ کو دیکھو نا، اگر پیغمبر کی صداقت دیکھنی ہے تو قرآن کو دیکھو. اب قرآن کہہ رہا ہے یہ جو کتاب ہے اس میں شک نہیں ہے. کیوں شک نہیں ہے؟ جو اس کتاب کے شاگرد ہیں ان شاگردوں کا یہ حال ہے، وہ متقی لوگ ہیں، وہ رب پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. یہ تفصیل کل گزر گئی. نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ایک طرف قرآن کے شاگرد، دوسری طرف تورات کے شاگرد،
शागिर्दों का तो हाल ये, वो हमारे दिए हुए मालों में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते। अब एक तरफ कुरान के शागिर्द, दूसरी तरफ तौरात के शागिर्द, तकाबुल करिए पता चल जाएगा कुरान की हकानियत का। अल्लाह पाक फरमाते वो जब भी खर्च करते, किसके लिए खर्च करते? अल्लाह के लिए। जब भी खर्च करते अल्लाह की रजा के लिए खर्च करते। मशहूर वाक़या वो आपने सुना होगा, मैं वो सिर्फ इशारा दूंगा उसका। हजरत अबू बकर भी माल लेकर आए, हजरत उमर भी माल लेकर आए। अब जब माल लेकर आए ना, हजरत उमर ने कहा आज अबू बकर से बढ़ जाऊंगा। अब जब आए ना प्यारे नबी की खिदमत में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अबू बकर क्या लेकर आए हो? अबू बकर ने जवाब दिया, वो जवाब कहने वाले ने बड़े खूबसूरत अंदाज में नकल किया, अल्लाह के नबी ये मत पूछिए क्या लेकर आया हूँ, ये पूछिए क्या छोड़ कर आया हो। हाँ, ये पूछिए क्या छोड़ कर आया हूँ। ये पैगंबर के शागिर्द, ये कुरान के मानने वाले। अब देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते और आकर कहते ये घर में कोई माल, कोई खाने की चीज मौजूद है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है नहीं अल्लाह के पैगंबर कुछ भी मौजूद नहीं है। अब अंदाजा लगाइए मैं और आप, हमें तो बने बनाए स्टेज मिल गए, हमें तो पकी पकाई देगे मिल गई, हमें तो पका पकाया फल मिल गया। वो लोग भी थे, वो पैगंबर के जमाने से लेकर चलते जाइए अकाबिरीन उलमाए देवबंद तक, फिर आइए जरा शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान पर, फिर आइए पीर तरीकत सैयद इनायतुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर। अगर मुझे कज़ाफी टाउन से निकाल दिया जाए, अगर मुझे चने सरगोट से निकाल दिया जाए ना, मैं तो फिर कहीं का नहीं रहूंगा, मुझे तो फिर अपना घर अपना ठिकाना, लेकिन कुर्बान जाऊं शेखुल कुरान को रावलपिंडी से निकाल दिया जाता है। कहने वाले ने कहा, शेख ने कहा था अगर तुम रावलपिंडी की सरजमीन मुझ पर तंग करोगे, मैं कहीं पर भी जाकर बैठूंगा, रब का कुरान सुनाता रहूंगा, पैगंबर का फरमान सुनाता रहूंगा। और शेख के बारे में तो दुनिया कहती है, मौलाना फजल मोहम्मद साहब उस्तादुल हदीस जामिया बन्नौरी टाउन, वो इफ्तिताई तकरीब जामिया दारुल तालीमुल कुरान राजा बाजार रावलपिंडी, जमीयत उलमाए इस्लाम सिपह साहबा पाकिस्तान, मरकजी जमीयत अहले हदीस, पीपल्स पार्टी, नून लीग, सारी की सारी सियासी मजहबी जमातें, मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना अहमद लुधियानी, प्रोफेसर साजिद मीर, हाँ फिर जितने भी नुमाइंदे थे, सियासी नुमाइंदे देखिए, सारे के सारे मेरे शेख के स्टेज पर मौजूद है। वही स्टेज जिसे चंद सालों पहले 10 मुहर्रम को बदकुमाशों ने मुहर्रम के अंदर सारी की सारी दरसगाह को जला कर रख दिया। कुरान के नुस्खे जल गए, अलियाज़ु बिल्लाह। हाँ, कुरान के नुस्खे जल गए। हाँ, अल्लाह की तौहीद को मिटाना चाहा, लेकिन फिर क्या हुआ?
سوچا محرم کی آڑ میں ہاں اس مرکز کو جلا دیں گے، عظمت صحابہ کی بات ختم ہو جائے گی، شیخ القرآن کی بات کر رہا تھا، پہلے وہ تو کر دوں۔ ہاں مولانا فضل محمد صاحب فرماتے ہیں میرا شیخ جب بھی تقریر کرتا تھا نا 3 عنوان وہ لازمی بیان کرتا تھا، اللہ کی توحید، پیغمبر کی رسالت، صحابہ کی عظمت، سبحان اللہ، وہ لازمی بیان کیا کرتا تھا نا۔ ہاں اب کہنے والوں نے، سوچنے والوں نے یہ سوچا جلا دیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے۔ اللہ نے مدد کی توحیدیوں کی، آج وہی دارالعلوم تعلیم القرآن پہلے سے بھی زیادہ اچھی عمارت بن کر اور پہلے سے بھی زیادہ وہاں اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے۔ الحمدللہ۔ بہرحال بات میں کر رہا تھا عظمت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ ہمیں تو بنا بنایا اسٹیج مل جاتا ہے، عمر فاروق عزیزی آتا ہے، تھوڑا ادھر ادھر ہوتا ہے، چلا جاتا ہے، کوئی مشکلات نہیں۔ وہ لوگ تھے اللہ کے قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بیان کیا، صحابہ کی عظمت کو بیان کیا۔ بات شروع ہوئی تھی حضرت عثمان پر، تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اے میری پیاری بیوی بتانا گھر میں کچھ ہے کہ نہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کچھ نہیں ہے۔ چلے جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع ہو جاتے، میرے اللہ 4 دن ہو گئے، کچھ کھانے کو نہیں ملا، کچھ پینے کو نہیں ملا، اے میرے اللہ میں تیرے سے سوال کرتا ہوں، آج اشاعت التوحید و سنہ والوں کا یہی تو قصور ہے، وہ ہر جگہ یہی تو کہتے ہیں، اوہ لوگوں جب پیارے پیغمبر خود اللہ سے مانگ رہے نا تو ہم بھی دنیا والوں کو یہی دعوت دیتے ہیں، ہر وقت ہر حال میں ہر ایک کی سننے والا کون ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے، اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے، جی کون؟ جی میں عثمان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ تو مسجد میں، یہ ٹائم تو نہیں ہے مسجد میں جانے کا، اس وقت جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے 4 دن ہو گئے، کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا، کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، کہنے والے نے کہا اگر میرے پیارے پیغمبر بھوکے سو جائے 4 دن 4 رات تو پھر مجھ عثمان کو میری دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر میری دولت کس کام کی ہے؟ کیا فائدہ میری دولت کا؟ چلے جاتے
تھوڑی دیر بعد دوبارہ حضرت عثمان، کندھے پر ایک بکری ذبح کی ہوئی ہے، کھجوریں بھی موجود ہیں، آٹا بھی موجود ہے، آ کے پیش کر دی حضرت عائشہ کی خدمت میں، کہنے لگے اے عائشہ، آج کے بعد جب بھی کوئی ایسی ضرورت پیش آئے میں عثمان کو یاد کر لینا، میں عثمان اپنی دولت نچھاور کر دوں گا۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے، یہ کیا، یہ کہاں سے آیا؟ حضرت عائشہ نے ساری کہانی سنائی، یہ ماجرا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ چلے گئے، مسجد میں جا کر رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا دوبارہ کیوں چلے گئے؟ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے بار بار کہہ رہے تھے، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، فرضیاً ہاں تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ قرآن کے شاگردوں کا حال سنا رہا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ پھر راضی ہوا اللہ کے نہیں ہوا؟ علماء کرام، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، عثمان تو عثمان رہا، اس عثمان کے لیے جنہوں نے بیعت کی اللہ نے ان کی بھی رضا کا اعلان کر دیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ وقت مختصر ہے، میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کو بھی صحابہ کی عظمت سے ثابت کرنا ہے۔ بات میں یہ کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے۔ اب دیکھیے ذرا سوچئے اللہ نے انہیں کیا کہا؟ مومن کا، وہ ایمان والے۔ آج میں کہوں عثمان مومن نہیں، العیاذ باللہ، آج میں کہوں فلانا مومن نہیں، العیاذ باللہ، اور دیکھا ذرا قرآن کو پڑھ، اللہ پاک فرماتے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ جس درخت کے نیچے بیعت کی، اللہ نے اس بیعت کو اتنا پسند کیا جو حضرت عثمان کے خون کے لیے ہوئی تھی۔ اللہ نے اس درخت کا تذکرہ بھی قرآن میں کر دیا، قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اس درخت کا بھی تذکرہ مسلمانوں کی زبان پر جاری ہوتا رہے گا۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ اب توجہ کرنا میرے دوستو، ملا رہا ہوں ماں قبل کے ساتھ، کتاب میں شک نہیں ہے کیونکہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے۔ جب کتاب میں شک نہیں ہے تو اس کتاب کے اندر جو رب نے قرآن کے شاگردوں کو مومن کہا تو ان کے مومن ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن میں شک نہیں تو ان کے مومن ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے تحت الشجرہ، ہم نے اس درخت کا تذکرہ بھی قرآن میں کر دیا۔ اب دیکھیے آئیے دوسرے نمبر پہ اللہ پاک فرماتے پیغمبر علیہ السلام کی حقانیت دیکھنی ہو، صداقت دیکھنی ہو، پھر بھی دیکھیے صحابہ کو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے
रसूल है। दलील क्या है? अल्लाह ने दलील दी, वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। वो जो मेरे पैगंबर के साथ में ना, वही मेरे पैगंबर की दलील है। मोहम्मद पैगंबर है, दलील साहबा है। उस्ताद अगर दावा है, दलील शागिर्द है। पीर दावा है, दलील मुरीद से मांगी जाती है। अगर पीर को देखना होता है, मुरीदों को देखा जाता है। वल्लज़ीन मअहू, अल्लाह फरमाते हैं जो उनके साथ है। सिर्फ ये माहू पे बात करूंगा, फिर अपनी बात को खत्म करूंगा, फिर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह किसी मोड़ पर। और वो जो उनके साथ है वो काफिरों पर सख्त है। साथ से क्या मतलब है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मार लग रही है, पैगंबर अलैहिस्सलाम दावा बुलंद कर रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, रब के सिवा कोई हाजत रवा नहीं, रब के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, रब के सिवा कोई आलिमुल गैब नहीं, रब के सिवा कोई दस्तगीर नहीं, रब के सिवा कोई लजपाल नहीं, रब के सिवा कोई बेटे बेटियां देने वाला नहीं। इल्लल्लाह, अकेला अल्लाह मुश्किल कुशा, अकेला अल्लाह हाजत रवा। ये बाबा लात, ये बाबा उस्सा, ये बाबा हुबुल, ये बैतुल्लाह में जो तुमने रखे हुए, ये कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते। ना सुनते ना देखते, कख भी नहीं कर सकते तुम्हारा कुछ। मार पड़ती है, पत्थर पड़ते हैं, हाँ गालियां लेने वाले गालियां देते, हाँ अल्लाह के पैगंबर को मार, फिर हजरत अबू बकर आ जाते। माहू माहू दलील देखनी है, उनके साथ वालों को देखो। आ जाते अबू बकर, किस्सा मुख्तसर कर रहा हूँ, उनको भी मारा गया, लहूलुहान हो गए, जख्मी हो गए। अब ले जाते घर के अंदर, चार पाई पड़े, बेहोश है। जब उठते कहने वाले ने कहा दूध ले लो। हजरत अबू बकर ने कहा उस मौके पर, सारी कायनात बाद में, पहले मुझे ये बताओ मेरे महबूब का क्या हाल है। माहू जो उनके साथ है वो काफिरों पर सख्त है। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, माँ ने कहा कंघी नहीं करूंगी, माँ ने कहा धूप में बैठूंगी। सुने तूने मोहम्मद का कलमा कबूल कर लिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या उसको छोड़ दे या मुझको छोड़ दे। अब हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला आए माँ की खिदमत में, हालांकि इस्लाम ने हुक्म दिया हुआ है उन्हें उफ ना कहो, उन्हें झड़को भी नहीं, आए माँ की खिदमत में। माँ ने कहा मैं या वो। अब वो देख रहे, एक तरफ माँ की ममता, दूसरी तरफ मोहम्मद की गुलामी, एक तरफ घर की तरबियत, दूसरी तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत, एक तरफ माँ की औलाद, दूसरी तरफ प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शागिर्द। कहने लगे हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर मेरे जिस्म में कई जाने भी हो, हजार जाने भी हो, एक एक करके सारी जुन जाने लुटा दूंगा, मोहम्मद का कलमा नहीं छोड़ूंगा। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, चाहे काफिर माँ भी हो वो सख्त हैं। इसी उन्वान को लेकर कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत है, तो वो अजमत सहाबा के अंदर ही मौजूद है। आज इशाअत तौहीद व सुन्ना
گلی گلی نگر نگر اس پیغام کو دروس قرآن اور محافلوں کے ذریعے اپنے اس پیغام کو عام کر رہی ہے۔ ہمارے اکابرین نے بھی اسی عنوان کو لوگوں کے سامنے رکھا، لوگوں پیغمبر کی صداقت دیکھنی ہے، صحابہ کو دیکھو۔ اور پھر ہمارے میزبان نے مجھ سے گزارش کی تھی خطبہ تھوڑا بہت پڑھ دیجئے گا۔ الحمدللہ اشاعت والوں نے تو وہ خطبہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود، ان کی آل پر، ان کے اہل و بیت پر، ان کی ایک ایک چیز پر، الحمدللہ یہ بھی اشاعت التوحید و سنہ کے اکابرین کا در امتیاز ہے۔ الحمدللہ 2-3 منٹ میں خطبہ پڑھوں گا، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ اور دیکھیے کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے اشاعت کے اکابرین کو کن کن نعمتوں سے نوازا۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی جمال محمد کمال محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آل محمد مکہ محمد مدینہ محمد بلد محمد بنات محمد بنین محمد ولد محمد اولاد محمد صحب محمد اصحاب محمد جمل محمد جمال محمد کمل محمد کمال محمد صدق محمد صادق محمد اللہم صل علی ولد محمد ہجرت محمد حجت محمد لجت محمد اخوت نبوت محمد اللہم صل علی تجارت سیاست رسالت عبادت محمد اللہم صل علی وسیع محمد اللہم صل علی عبد محمد رسول محمد اللہم صل علی عابد محمد اللہم صل علی رسول محمد اللہم صل علی کتاب محمد ایاب محمد اللہم صل علی حسن احسان محمد اخلاق محمد سیاست معیشت محمد اللہم صل علی ام محمد اطرت محمد آل بیت محمد اللہم صل علی اتیق محمد ابی بکر الصدیق محمد ایاب ذہاب خطاب کتاب عمر بن الخطاب محمد اللہم صل علی عنوان بیان عثمان بن عفان محمد اللہم صل علی وسیع تقی علی محمد سائر الصحابت محمد اللہم صل علی صلاة رکعت محمد خشوع خضوع محمد اللہم صل علی فجر محمد زور عصر مغرب عشاء محمد اللہم صل علی تہجد محمد